اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، 1 جنوری 1983 یہ وہ دن تھا جب پاکستان میں پنجاب کے شہر مرید میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام اقبال مسیح رکھا گیا۔ اقبال کے والدین سیف مسیح اور عنایت بی بی مزدور تھے۔ یہ لوگ بے حد غریب تھے، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ 1986 عیسوی میں سیف مسیح اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، اور تبھی سیف مسیح نے ایک آدمی سے 600 روپے کا ادھار لے لیا۔ جس آدمی سے سیف مسیح نے ادھار لیا وہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، اور اس آدمی کی فیکٹری میں کارپیٹس بنا کرتے تھے۔ دوستو، یہ جو 600 کا قرضہ لیا گیا، اس کے بدلے میں سیف مسیح نے اپنے بیٹے اقبال کو اس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے لگا دیا۔ اقبال کی عمر صرف 4 سال تھی، اور اب اس نے اپنے باپ کا لیا ہوا 600 روپے کا قرضہ فیکٹری میں کام کر کے ادا کرنا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سود بھی ادا کرنا تھا۔ 4 سال کے اقبال کو پہلے 1 سال صرف اور صرف یہاں کام سکھایا گیا۔ 1 سال بعد اس کو ہر دن کا صرف 1 روپیہ ملنا تھا۔ دوستو، ایک 4 سال یا 5 سال کا بچہ کیا کام کر سکتا تھا، لیکن اقبال اب اس فیکٹری میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں چین کے ساتھ باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اقبال سے دن میں 14 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ اس کو کھانا بہت کم کھلایا جاتا تھا، اور کام میں غلطی ہونے پر اس کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا۔ اقبال کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ جس عمر میں اس کو اسکول جانا چاہیے تھا، اس عمر میں اقبال یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ دوستو، کیونکہ اقبال کو کھانا بہت کم دیا جاتا تھا، اسی لیے یہ سٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہو گیا، یعنی اس کا قد بڑھ نہیں رہا تھا۔ اس دور میں بچوں سے اینٹوں کے بھٹوں پر اور قالین کی فیکٹری میں زبردستی کام کروایا جاتا تھا۔ اکثر بچوں کے والدین غربت کی وجہ سے قرضہ لے لیا کرتے تھے، اور مجبوراً ان کے بچوں کو کام کر کر کے وہ قرضہ ادا کرنا ہوتا تھا، جس کا سود اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ یہ ساری زندگی وہیں کام کرتے رہتے تھے۔ اقبال کی بھی کہانی کچھ اسی طرح کی تھی۔ بہرحال دوستو، اقبال اس فیکٹری میں 6 سال تک کام کرتا رہا۔ اسی دوران اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے۔ جب یہ 10 سال کا ہوا تو اقبال یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ان دنوں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایسی زبردستی کی مزدوری کو غیر قانونی یعنی انلیگل قرار دے دیا تھا۔ اقبال یہ بات جانتا تھا۔ یہ اس فیکٹری سے بھاگ کر سیدھا ایک پولیس اسٹیشن پہنچا، اور اس نے اس فیکٹری کے مالک جس کا نام اشد تھا اس کی شکایت پولیس سے کر دی، لیکن پولیس اقبال کو پکڑ کر واپس اسی فیکٹری میں لے گئی۔ تو اقبال کا وہاں پر کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن ناظرین محترم، وقت گزرتا گیا اور اقبال ایک مرتبہ پھر اس فیکٹری سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ان دنوں ایک ادارہ ہوتا تھا بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ۔ اس ادارے نے ایک سکول کھولا ہوا تھا جو ایسے بچوں کو تعلیم دیتا تھا جن سے زبردستی مزدوری کرائی جاتی تھی۔ اقبال نے اسی سکول میں پڑھنا شروع کر دیا اور 4 سال کا کورس صرف 20 سال میں کمپلیٹ کر لیا۔ اقبال چاہتا تھا یہ دوسرے بچوں کی مدد کرے جو زبردستی ایسی فیکٹریز اور اینٹوں کے بھٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک وکیل بھی بننا چاہتا تھا تاکہ ان بچوں کی مدد کر سکے۔ اقبال کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہوگی۔ اس بچے نے تقریباً 3000 پاکستانی بچوں کو ایسی جگہوں سے نکالنے میں مدد کی جن کو زبردستی بھٹوں پر اور قالین کارپیٹس وغیرہ بنانے والی کمپنیوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا تھا۔ اس کو دنیا بھر سے انویٹیشن آنے شروع ہو گئے۔ تو ناظرین محترم، اس بچے اقبال مسیح کو ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس سارے عرصے میں بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ نے اقبال کی بہت مدد کی۔ وہی ادارہ جہاں اقبال نے پڑھائی بھی کی تھی، اس ادارے کو ایک آدمی احسان اللہ خان چلا رہا تھا۔ اقبال مسیح اب ایک ہیرو بن چکا تھا، لیکن اس کہانی کا اینڈ اچھا نہیں ہوا تھا۔ دوستو، اقبال سے بہت سے لوگ ناخوش تھے۔ وہ لوگ جو بچوں سے زبردستی کام کرواتے تھے، اقبال کی وجہ سے اس مافیا کو بہت مشکل ہو گئی تھی، ان کا کام بند ہو چکا تھا، اور یہی اقبال کی موت کی وجہ بن گئی۔ 16 اپریل 1995 عیسوی کو اقبال مسیح اپنے آبائی شہر مرید میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا جب اس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ تقریباً رات 8 بجے کا وقت تھا۔ کس قدر بزدل تھا یہ دشمن کہ ایک 12 سالہ بچے سے اس کو اس قدر خوف تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اقبال کو مارنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو کارپیٹ فیکٹری میں اور بھٹوں پر زبردستی بچوں سے کام کرواتے تھے۔ میں نے جب یہ کہانی پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ظلم کرنے والوں کے گھر اپنے بچے نہیں تھے۔ اسی لیے کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔